بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ہم قرآن کو کس انداز سے روانی سے پڑھیں تاکہ ہماری اسپیڈ بڑھ جائے اور ہم روانی سے پڑھ کر قرآن کو رمضان المبارک میں 4 یا اس سے زیادہ قرآن ختم کر سکیں، تاکہ ہم رمضان کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ رمضان المبارک میں حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عام دنوں میں پورا قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں ایک آیت کا اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ پورا قرآن عام دنوں میں ختم کرنے کا ثواب۔ تو جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے اپنے ساتھ یہ تھا کہ میں قرآن سے گھبراتی تھی، اس وجہ سے کہ میری اسپیڈ بہت کم تھی اور روانی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے کہیں ایصال ثواب کی جگہ پر بھی قرآن پڑھنا پڑ جاتا تھا۔ قرآن خوانی میں کہیں چلی جاتی تھی تو گھنٹہ یا پون گھنٹہ ایک سپارہ پڑھنے میں لگ جاتا تھا۔ جب آپ روانی سے قرآن پڑھیں گے تو خود بخود آپ کے اندر ایک قرآن سے انسیت بڑھ جائے گی، آپ کو قرآن سے محبت ہو جائے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑ جائیں گے۔ چند نکات یہ بیان کرنے جا رہی ہوں، ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے میں نے اپنی اسپیڈ کو بڑھایا اور آج میں رمضان المبارک میں 4-5 دن میں آرام سے قرآن ختم کر لیتی ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن کو آہستہ نہیں پڑھیں، یعنی ایسے نہیں پڑھیں کہ آپ کو اپنی آواز خود سنائی نہ دے، کم سے کم اتنی زور سے پڑھیں کہ آپ کو اپنی آواز خود سنائی دے۔ یہ پہلی ٹپ ہے، کیونکہ جب ہم آہستہ پڑھتے ہیں اور ہم کو خود قرآن سنائی نہیں دے رہا ہوتا تو جلدی ہم بور ہو جاتے ہیں اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہم اچاٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم سے زیادہ قرآن ختم نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ یہ پہلی ٹپ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ترتیل سے پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب دیکھیں، ایک ہوتی ہے تلاوت، یعنی بہت خوبصورت بنا کر بہت سلو پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ نہیں، ترتیل ہوتی ہے۔ ترتیل اگر آپ ڈالیں گی انٹرنیٹ پر تو آپ کو بہت سارے مختلف انداز سے قاریان قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ترتیل کے ساتھ، اور یہ ترتیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت تو بنا کے پڑھتے ہیں لیکن اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، اور ایک خاص ٹیون اگر آپ کی ہوگی، ایک ترتیل ہوگی تو آپ کی اسپیڈ بڑھے گی، اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ کے کان میں خود آپ کی آواز جا رہی ہوگی اور آپ ترتیل سے پڑھ رہے ہوں گے اور بغیر اٹکے بغیر رکے آپ پڑھ رہے ہوں گے تو خود آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا اور دن بہ دن آپ قرآن سے اور زیادہ جڑتے چلے جائیں گے۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ، اور یہ سب سے اہم ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو روانی ہے اس کو خراب کرنے والی یہی چیز ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جلد از جلد سے پارہ ختم کریں، اسی لیے ہم بہت جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جتنی جلدی پڑھتے ہیں اتنا ہی ہم اٹکتے ہیں، اتنی ہی غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں جب کرتے ہیں تو متوجہ ہو کر ہم پیچھے پلٹ کر اور پھر اسے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بار بار غلطیاں صحیح کرنا، بار بار پیچھے پلٹ کر اسے دہرانا اور بار بار اٹکنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم جلدی میں قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو بہت سلو پڑھنا ہے، اور جب ہم قرآن کو بہت سلو پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، ہماری غلطیاں کم سے کم ہوں گی، ہم اٹکنا کم کر دیں گے۔ جب ہم تیز پڑھتے ہیں تو ہم اگلے حرف کو دیکھ نہیں پاتے کہ زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، تشدید ہے، جزم ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور ہم جلدی میں، گھبراہٹ میں کہ جلدی سے ہم اسے پارہ ختم کر لیں، ہم بار بار اٹک رہے ہوتے ہیں، بار بار غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اس کمزوری کے اوپر قابو پا لیں گے، اور یہ اس کمزوری پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے کہ ہم اسے آرام سے پڑھیں، بہت سلو پڑھیں، حتیٰ آپ اتنے آرام سے پڑھیے جس طرح دیکھیں پہلا سپارہ
سورہ بقرہ میں شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور آپ اس بات سے گھبرائے نہیں کہ ہم سلو پڑھیں گے تو ہمارا سپارہ کیسے ختم ہوگا۔ یقین جانیے کہ اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا آپ اٹکنے میں اور صحیح کرنے میں پڑھتے ہیں، جس ٹائم میں پڑھتے ہیں اسی ٹائم میں آپ بغیر اٹکے سلو پڑھ کر اپنی غلطیوں پہ قابو پا کر اس انداز سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی یہ غلطیاں ختم ہوں گی تو آپ روانی سے پڑھنے لگیں گے، اور جب یہ آپ روانی سے پڑھنے لگیں گے تو خود بخود آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔